بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کانسیپٹ ڈیجیٹل لرننگ کے اس پلیٹ فارم پہ ہم آپ کے پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آور نیکسٹ لیسن، اٹ مینس لیسن نمبر 2 یوزنگ سائنٹیفک میتھڈ۔ ایف ایس سی پارٹ 2 کی سیریز کو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، آج ہم اس کا دوسرا لیسن جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹ سب سے پہلے جو دیکھیں کہ لیسن جو ہے جس کا نام یوزنگ دی سائنٹیفک میتھڈ ہے، اس میں رائٹر ہمیں بتا کیا رہا ہے، ہمیں بات کس چیز پہ کر رہا ہے۔ رائٹر ہمیں یوز آف سائنس پہ بات کر رہا ہے، ہمارے ساتھ یوز آف سائنس پہ بات کر رہا ہے۔ کہتے ہیں سائنس جو سائنس ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ انوالو ہو چکی ہے۔ ایون کہ سائنس نے نہ صرف ہمارے رہنے سہنے کے طریقے چینج کر دیے ہیں، ہمارے کھانے پینے کے طریقے چینج کر دیے ہیں، ایون کہ ہمیں خود بھی چینج کر دیا ہے، ہماری سوچ کو چینج کر دیا ہے۔ آج ہم جو ہمارے کو واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ایکسپلین بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف سائنس، ٹھیک ہے۔ ایون ہم اگر یہ کہتے تو بالکل اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا کہ سائنس ہیز بیکم اے پارٹ اینڈ پارسل آف آور لائف۔ زندگی ہماری زندگی جو سائنس ہے وہ ہماری زندگی کا ایک لازمی جز بن چکی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ہر چیز جو ہے وہ سائنس کے حوالے سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کہتا ہے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بہتر طریقے سے سائنس کے ذریعے بتا سکتے ہیں۔ تو اس کے کچھ پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے بینیفٹس آف سائنس پہ ایک دو پیراگراف میں بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ سائنس نے ہمارے رویے چینج کر دیے ہیں، سائنس نے ہماری جو چیزیں اسٹرینج چیزیں ہوتی تھیں ان کو سوچ کو چینج کر دیا ہے۔ سائنس نے کہتے ہیں ہمارے جو والدین تھے، جو آباء و اجداد تھے، فور فادرز تھے، انسیسٹرز تھے، کہتا ہے ان کی جو سوچ تھی اس سے بہت زیادہ ہماری مختلف کر دی ہے۔ یعنی کہ اگر ان کے دور میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، بٹ وی آر لیس فیئرفل۔ لیکن آج ہم کم خوفزدہ ہوتے ہیں، ہم اس چیز کو بالکل بھی ڈینائی کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں جس کا ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو سائنس نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے۔ اس کے 4-5 پوائنٹس ہیں جو لیسن میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے میں دیکھیں بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز کہ بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز کیسے ہوا ہے سائنس کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پہ بیٹر سینیٹری کنڈیشن کہ ہماری جو سینیٹری کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے بہتر ہوئی ہیں سائنس کی وجہ سے۔ اس کے بعد مور فوڈ اور بیٹر فوڈ یعنی کہ زیادہ خوراک ملی ہے اور بہتر خوراک ملی ہے ہمیں سائنس کی وجہ سے۔ لاسٹ پہ بات کرتا ہے بیٹر ایٹیٹیوڈ، ہمارے رویے کیسے بہتر ہوئے ہیں سائنس پہ۔ تو ان 4 پوائنٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ سب سے پہلے بات کرتا ہے کہ بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز۔ اس کو بڑا اچھے طریقے سے رائٹر بتاتا ہے، اسٹارٹ میں کہتا ہے کہ ایک 200 سال پہلے اگر ایک بچہ پیدا ہوتا تھا، یا اس طرح کہہ لیں کہ اگر 200 سال پہلے ایک دور میں، ایک ٹائم میں، ایک فکس ٹائم میں اگر 8 بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ 8 بچے جب اپنی پہلی سالگرہ پہنچتے تھے، یعنی کہ وہ ان کو 1 سال کی عمر ہوتی تھی، تو ان 8 میں سے 7 بچے مر جاتے تھے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو 100 قسم کی بیماریاں لگ جاتی تھیں اور ان کا علاج نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ کسی قسم کا اس کا علاج نہیں ہوتا تھا، چیچک، خناک، اس طرح کی بیماریاں لگ جاتی تھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگی بات، جیسے وہ 6 سال کا ہوتا تھا تو اور بہت ساری اس کو بیماریاں لگ جاتی تھیں، ٹھیک ہے، جن سے بچنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ اگر وہ 6 سال کی عمر سے بچ جاتا تو پھر وہ 12 سال کی عمر تک پہنچتا تو اور بیماریاں اس پہ حملہ آور ہو جاتی۔ ایون کہ اگر وہ 30 سال کی عمر میں پہنچ جاتا تو اس کو لکیسٹ پرسن تصور کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، 30 سال کی عمر۔ اور یہاں پہ بھی اس کی لائف کا جو اس کی جرنی تھی، وہ اس کی جو وار تھی وہ اینڈ نہیں ہو جاتی، یہاں سے بھی آگے اس کو جو تھی وہ چلتی رہتی تھا، اس کے جو بیماریوں کا سلسلہ تھا وہ چلتا رہتا تھا۔ تو اس بات کو ڈیفائن کرتا ہے، کہتا ہے جو پچھلا دور تھا وہاں پہ بیماریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، لیکن آج دیکھ لیں سائنس نے ہر چیز چینج کر دی۔ ٹوڈے بیبیز آر بورن ان ہاسپٹلس، بچے جو ہوتے ہیں وہ ہاسپٹلس میں پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ ہر قسم کا جو ان کے پاس میٹیریل ہے، ہر قسم کی مشینری ہے، میڈیسن موجود ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اسی وقت اس کا ٹریٹمنٹ کر لیا جائے، اس کا حل کر لیا جاتا ہے۔ تو جو رائٹر ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آج سے 200 سال پہلے یہ سہولتیں موجود نہیں تھیں۔ اب دیکھیں، اب آج کے دور میں جو ہے وہ ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ویکسینیشن شروع کروا دیتے ہیں، اس کو حفاظتی انجیکشنز لگوانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کو کسی قسم کی چیچک، خناک، ہیضہ، ٹائیفائڈ، اس طرح کی کوئی کسی قسم کی کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ تو یہ ہمیں سارا کچھ کس نے فراہم کیا ہے؟ یہ سارا کچھ ہمیں سائنس نے فراہم کیا ہے تاکہ آج کل کا جو دور ہے وہ پچھلے سے بہتر ہو سکے۔ تو پہلے
جو ہے بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز میں یہ بات کرتا ہے. سیکنڈ پہ آ جائیں گے. سیکنڈ میں کہتا ہے جی بیٹر سینٹری کنڈیشن. سینٹری کنڈیشن کہتا ہے آج سے 200 سال پہلے کیا ہوتا تھا, اسٹریٹس ور ان پیوڈ, گلیاں کچی ہوتی تھی, کوڑا کرکٹ عام باہر پھینکا جاتا تھا, جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ٹوائلٹس ہوتے تھے وہ آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ور کامن, سارے کے سارے عام ہوتے تھے, سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ باہر جاتے تھے کرنے کے لیے, واش روم کرنے بیٹھنے کے لیے باہر جاتے تھے. تو اسی طرح بیت الخلاء عام ہوتے تھے. اس کے بعد پھر گلیاں جو تھی وہ کچی تھی, بارش کا پانی جو تھا وہ باہر ایسی طرح تھا, سب کے سب کچھ جو تھا وہ کچرا اسی طرح پھینک دیا جاتا تھا. لیکن اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اب آپ کسی بھی بڑے شہر میں یا اچھے ملک میں چلے جائیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ باقاعدہ طور پر قانون ہے کہ اگر آپ گلی میں یا سڑک میں جو کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں تو اس کے لیے ایک قانون بنائے گئے ہیں, آپ کو جرمانہ کیا جاتا ہے, آپ کو سزا دی جاتی ہے. تو یہ جو ہے وہ سائنس نے ہمیں بتایا ہے. تو اور اس کے بہت زیادہ فائدہ ہمیں بتایا. آج کل اسٹریٹس ور جو ہیں اسٹریٹس جو ہیں وہ پیوڈ ہیں, پکی ہیں, سیوریج کا انتظام بڑا اچھا ہے, بارش کا پانی کہیں پہ بھی کھڑا نہیں ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ یہ دیہاتوں کی بات نہیں, یہ شہروں کی بات کی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہتا ہے پانی جو اس کی اگزامپل رائٹر اس میں دیتا ہے, رائٹر اس میں کہ لاس اینجلس ایک وہاں پہ ایک شہر میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا, پانی لانے کا بڑا پینفل کام تھا, بھر کے لانا ہوتا تھا. لیکن جو وہاں کی گورنمنٹ نے کیا اس کا بڑا آسان حل کیا ہے. وہ کیسے, 544 کلومیٹر دور ایک دریا ہے جس کا نام دریا کولوراڈو ہے, وہاں سے نیچے انڈر زیر زمین ایک پائپ لائن لائے ہیں جو بچھائی گئی ہے, بچھا کر پھر اس پورے شہر کو پانی فراہم کیا گیا ہے. اور کہا جاتا ہے تقریباً لگ بھگ 1 ارب کے گیلن کے برابر روزانہ وہاں سے پانی یہاں تک آتا ہے. تو یہ سائنس نے ہمیں ایک میتھڈ دیا ہے کہ ہم کس طرح پانی پرووائڈ کر سکتے ہیں, دور دراز علاقوں کو صاف پانی فراہم کر سکتے ہیں ان کے استعمال کے لیے, ان کے پینے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کے ساری سینیٹری جو بیٹر سینیٹری سسٹم تھا وہ ہمیں کس نے دیا ہے, یہ سائنس نے ہمیں فراہم کیا ہے. تو اس کے بعد لاسٹ پہ 3rd نمبر پہ بات کرتا ہے مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ. کہتا ہے پرانے زمانے میں جو بڑی کفایتشار عورتیں ہوتی تھیں وہ کیا کرتی تھیں, وہ جو خوراک ہوتی تھی یعنی کہ پہلے موسمی خوراک زیادہ ملتی تھی. اگر سردیوں میں فل سردی کے جو موسم ہے وہاں پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, تو جو کفایتشار عورتیں ہوتی تھیں وہ گرمیوں میں 1-2 میتھڈ کے ذریعے کیا کرتی تھی, وہ خوراک کو محفوظ کر لیتی تھی. کیننگ کا جو میتھڈ تھا, اس کا ڈرائنگ کا میتھڈ تھا, یا پکلنگ کا میتھڈ تھا, اچار ڈال کے رکھ لیا جاتا تھا. تو یہ سارے کام کر لیے جاتے تھے. لیکن کہتا ہے ایک سیزن کے جو خوراک تھی وہ دوسرے سیزن میں نہیں کھائی جاتی تھی. یعنی کہ اگر سردیوں میں کوئی پھل کوئی اس طرح کی چیز ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کو ہم سردیوں میں ہی کھا سکتے ہیں, گرمیوں میں نہیں. گرمیوں کی خوراک ہے تو ہم اس کو گرمیوں میں ہی کھا سکتے ہیں, سردیوں میں نہیں. تو لیکن آج کل ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سائنس نے ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ ہم سردی کی جو خوراک ہے وہ گرمیوں میں بھی اگا بھی سکتے ہیں, اس کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جو ہے ایک موسم کی دوسرے موسم میں ہم چیزیں سنبھال کے رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے میتھڈز ہیں. فریزنگ کا میتھڈ ہے, ٹھیک ہے, کوئک فریزنگ جس کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سالٹنگ اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے کس کے لیے, وہ سارے کے سارے خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ سائنس نے ہمیں بتائے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد بیٹر ایٹیٹیوڈ, لاسٹ پہ والا پوائنٹ وہ بڑا اچھا طرح ڈسکس کرتا ہے. کہتا ہے سائنس نے نہ صرف ہمارے کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے, زندگی گزارنے کے ہر طریقے کو چینج کیا ہے, بلکہ سائنس نے ہمیں ہمارے ایٹیٹیوڈ بھی چینج کر دی, ہمارے رویوں میں بھی تبدیلی آ گئی. کیسے؟ کہتا ہے پہلے ہمارے کیا ہوتے تھے, ہمارے جو آباء و اجداد ہوتے تھے وہ کوئی بھی انہونی ہو جاتی تھی تو کیا کرتے تھے, وہ سپرسٹیشیس جو تھاٹس تھے اس کو لے کر بیٹھ جاتے تھے. ٹھیک ہے, کہ ایسا نہیں کرنا, یہ نہیں ہونا, یہ نہیں ہونا. لیکن آج کل ہم ایسا نہیں سوچتے, کوئی بھی بیس لیس چیز ہو ہم اس کو بالکل بھی نہیں مانتے. تو سائنس نے ہمیں اس قابل کر دیا کہ چیزوں کی بیس بنائی جائے یا مانگی جائے, اگر وہ بیس لیس ہیں تو اس کو نہ مانا جائے. تو سائنس نے ہمیں یہ دیا. پہلے زمانے میں کیا تھا کہ لوگ شیشہ ٹوٹ جانے سے ڈرتے تھے, شیشہ ٹوٹ جاتا تو کہتے تھے کہ یہ کوئی برائی ہونے والی ہے. یا دوسرے نمبر پہ کوئی راستہ کاٹ گئی کالی بلی تو اس کو بڑا برا سمجھتے تھے. ایون جو برطانیہ میں جو انگریز لوگ ہیں وہ نمبر 13 کو بڑا برا سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ایک بیڈ لک کا سائن ہے. تو لیکن آج کل کے دور میں اس طرح بالکل بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے, آج کل بھی سپرسٹیشین لوگ ہیں, سپرسٹیشیس تھاٹس ہیں,
جو تہمت ہے لیکن کم ہے، بہت کم ہے. سائنس نے ہمیں اس قابل بنا دی ہے کہ ہم اس قابل کر دیں، اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ یہ جو بیس لیس چیزیں ہیں ان کو نہ مانیں. تو سائنس آپ دیکھیں، ایک بندہ ہے جو تعویذ پہنتا ہے، چام جس کو بولتے ہیں، وہ تعویذ پہنتا ہے، اگر وہ نہیں پہنتا کہ وہ اس کے لیے کہتا ہے کہ اگر میں اس کو پہنوں گا یہ میرے لیے گڈ لک کا سائن ہے، اگر میں اس کو نہیں پہنتا تو مجھے بیڈ لک کا سائن ہے یہ میرے لیے. تو جب وہ اس کو نہیں پہنتا تو اس کے لیے کیا ہوتی ہے، یہ اس کے لیے انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، وہ فیل کرتا ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں نفسیاتی ہیں. تو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی قسم کے بیس لیس چیزوں کو نہ مانیں، بلکہ انہوں نے ایٹیٹیوڈ بہتر کر دی ہے سائنس نے کہ ہم جو بیس والی چیزیں ہیں ان کو مانیں، کوئی بھی بیس لیس چیز ہے اس کو نہ مانیں. سائنس نے ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ ہم اپنے رہنے سہنے کے طریقے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی سوچ کو بھی چینج کر دیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے آج کے لیسن نمبر 2 کے پوائنٹس. اس کے بعد ہم ذرا اب سمپٹمز کی طرف چلتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹس اب ہم اس کے سینونیمز، سیکنڈ لیسن جو ہم نے ابھی اس کی اوور ویو جس کا دیکھا تھا، اب ہم اس کے سینونیمز کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں ہم نے ورڈ پہلا لکھا ہے جو انسیسٹرز. انسیسٹرز کہتے ہیں جو گزر چکے ہیں پہلے لوگ، یعنی کہ آباء و اجداد. ٹھیک ہے، اس کے لیے ورڈ ہم نے استعمال کیا فور فادرز، وہ بھی جو ہمارے بڑے آباء و اجداد گزر چکے ہیں ان کے لیے استعمال کیا تھا. انسینیٹری، انسینیٹری کا مطلب ہوتا ہے ان کلین. ٹھیک ہے، سیویج کا مطلب ہوتا ہے یوزڈ میٹیریل. اس کے بعد بکٹ فل، بکٹ فل کہتے ہیں ایسا مشکل کام، پین فل. ٹھیک ہے، تھرفٹی، تھرفٹی کا مطلب ہوتا ہے کیئرفل. تھرفٹی وومنس یعنی کہ جو کفایت شار عورتیں کے لیے ورڈ استعمال کیا ہے لیسن میں. اوور کم، قابو پا لینا کسی چیز پر. اوور پاور، اوور پاور یعنی کہ اس پر قابو حاوی ہو جانا. اس کے بعد ہے چام. چام کہتے ہیں تعویذ جو عام طور پر جو لوگ پہنتے ہیں. ٹھیک ہے، آملیٹ یہ بھی اس کو کہتے ہیں. اسٹرولوجی، علم نجوم، جو ستاروں کا علم ہوتا ہے، یہ آج بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ لوگ اس کو بلیو کرتے ہیں، لیکن کم اس بنیاد سے کم کرتے ہیں جتنے پہلے لوگ کرتے تھے. اسٹرولوجی، اسٹرونومی یہ بھی اسی کو کہتے ہیں. آگے کنکلوژن، رزلٹ. تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے آج کے اس لیسن کے سنٹیمز. انشاءاللہ ایک نئی لیسن کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.